السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج دورہ علوم شرعیہ کا ہمارا تفسیر کا درس رہے گا، جس میں ہم آج سورۃ الہمزہ لے رہے ہیں، اور یہ سورت مکی صورتوں میں سے ہے، اور سبھی مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ مکی صورت ہے، اور اس کا موضوع بھی مکی صورتوں کے مطابق ہے۔ اور اس کا موضوع کے حوالے سے کہ یہ صورت چند وہ اخلاقی برائیاں جو مال دولت کی اور زرپرستی کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، ان چیزوں کا بیان کیا گیا ہے، اور پھر ضمناً اس میں آخرت کا بیان ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اصل جو سزا ہے وہ آخرت میں رہے گی، تاکہ ان کو مال کی ہوس اور زرپرستی کی اس کا بدلہ دیا جائے۔ تو اس حوالے سے جہنم کی آگ کی شدت اور اس کی ہولناکی کا بیان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة ويل لكل همزة لمزة، ویل بڑی ہلاکت بربادی ہے، لکل ہمزہ ہر تانا دینے والے کو، لمزہ عیب دینے والے کو، الذی جو کہ جمع کرتا ہے مالاً مال کو، وعددہ عددہ کے معنی تعداد سے، اس کو گن گن کے رکھتا ہے، یحسب سمجھتا ہے، ان مالہ کہ بے شک اس کا مال، اخلدہ اسے ہمیشہ رکھے گا، کلا ہرگز نہیں، لینبذن یقیناً ضرور پھینکا جائے گا، فی الحطمہ حطمہ میں پھینکا جائے گا، وما ادراک اور تم کیا جانو، ما الحطمہ وہ حطمہ کیا ہے، نار اللہ الموقدہ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی جو کہ تطلع چڑھ جانے والی ہے، علی الافئدہ افئدہ کے معنی دلوں تک پہنچ جانے والی ہے، انہا علیہم بے شک وہ ہے ان پر، مؤصدہ بند کی ہوئی، فی عمد ممددہ فی عمد، عمد جمع عمود کی، اور ممدہ کے معنی لمبے، یعنی لمبے ستونوں میں وہ ان پر آگ بند کی ہوگی۔ تو یہ ہے سورۃ الہمزہ کی اس کے معنی، اور جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ یہ مکی صورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کو جمع کر کے رکھنے والوں کو، ان کو گن گن کے رکھنے والوں کی قباحتیں بیان کی ہیں، کہ مادہ پرستی اور مال و دولت کی ہوس انسان کے اندر کیا کیا دین کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے، بندوں کے لحاظ سے اور رب کے حوالے سے اس کے اندر کیا قباحتیں پیدا کر دیتا ہے یہ چیز۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ویل بہت بڑی تباہی بربادی ہے، لکل ہر اس شخص کے لیے، ہمازہ اور لمازہ یہ دونوں لفظ جو ہیں
یہ استعمال ہوئے ہیں۔ بعض علماء نے ہمازہ کا معنی کیا ہے تانا دینے کو، اور تانا کے معنی کیا ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے اس کی موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا، اس کو مخاطب ہوتے ہوئے اس کے کوئی عیب ذکر کرنا، اور لمازہ کے معنی کہ اس کو عیب نکالنا اس کی غیر موجودگی میں۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ ہمازہ کے معنی کہ اس کو اشاروں کے ساتھ، ہاتھ کے اشارے سے، آنکھ کے اشارے سے اس کو عیب دینا، اور لمازہ کا معنی اس کو زبان سے بول کر کوئی تانا دینا یا اس کا کوئی عیب نکالنا۔ اور بعض علماء نے اس کے برعکس معنی کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ دونوں لفظ جو ہیں استعمال کے اعتبار سے اس طرح سے ہیں کہ دونوں ہی ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، اور اس میں معنی جو آتا ہے وہ کیا ہے کہ دوسروں کی تحقیر کرتے ہوئے، دوسروں کی تذلیل کرتے ہوئے، ان کو دیکھ کر انگلیاں اٹھانا، آنکھوں سے، ہاتھوں سے ان کے عیب نکالتے ہوئے ان کی طرف اشارہ کرنا، ان کے حسب و نسب پر تان بازی کرنا، یا ان کی ذات میں کوئی کیڑے نکالنا، یا کسی کے منہ پر اس کے سامنے ہوتے ہوئے اس پر چوٹیں مارنا، یا کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرنا، یعنی ساری یہ چیزیں ہمازہ اور لمازہ کے اندر آ جاتی ہیں۔ ایک چیز دوسری ہمازہ اور لمازہ کا انداز جو ہے لفظوں کا، کہ جیسے کہ وہ شخص کام ہی یہ کرتا ہو، یعنی جس کی یہ خصلت بیان ہوئی ہے، ہمازہ اور لمازہ صرف اس کی صفت نہیں، بلکہ جیسے کہ اس شخص کی کیفیت ہی، اس شخص کا کام ہی یہ ہو کہ ہر وقت ہی اور ہر لمحے ہی لوگوں کو حقیر جانتے ہوئے ان کے عیب نکالنا، ان کو تان بازیاں کرنا، ان کو جو ہے ان پر طرح طرح کی پھپتیاں کسنا، چوٹیں مارنا، اور یہ کام یعنی جیسے کہ اس شخص کا کام ہی ہو۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بعض لوگ جب اس انداز سے ان کی عادت بن جاتی ہے لوگوں کو تحقیر کرنے کی، ان کو تان بازیاں کرنے کی، ان کے عیب نکالنے کی، ان کی غیبتیں کرنے کی، یا اس طرح سے حقیر و تذلیل، ان کو تحقیر و تذلیل کرنے کی عادت بن جاتی ہے، تو ایسی عادت بنتی ہے کہ ہر شخص کے ساتھ جس کو اپنے سے گھٹیا سمجھتے ہیں ان کے ساتھ ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ماتا اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگ اس طرح کا کام کرنے والے لوگ کون ہیں، ان کے لیے کیا ہے، ویل، بہت بڑی تباہی اور بربادی ہے، اور یہ تباہی دنیا کی بھی ہے اور آخرت کی بھی۔ دنیا کی تباہی اس لحاظ سے کہ یہ آدمی اس طرح کی کمینی حرکتیں کر کے، اس طرح کی گھٹیا کام کر کے لوگوں کے اندر خود بھی ذلیل ہوتا ہے۔ یقینی طور پر اس طرح کا کام کرنے والا کوئی معزز شخص نہیں ہوتا کہ جس کی لوگوں کے ہاں عزت ہو، اگرچہ اس کے مال و دولت کی وجہ سے، اس کی سرداری کی وجہ سے لوگ اس کی بدماشی کو دیکھ کر اس کے سامنے خاموش ہو جاتے ہوں، لیکن ایسے بدماشوں کو لوگ ہمیشہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے دل میں ان کے خلاف نفرتیں ہوتی ہیں، بغض ہوتا ہے، اور ان کی ہلاکت کی بددعائیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ بہت بڑی تباہی بربادی ہے لِكُلِّ ہُمَازَةٍ لُمَازَةٍ، ہر اس شخص کے لیے کہ جس کا کام ہی تان بازیاں ہوں اور لوگوں کے عیب نکالنا ہو۔ تو ہر وہ شخص چاہے وہ کیسا بھی کیوں نہ ہو، یعنی یہ نہیں کہ اگر کوئی بڑا سردار ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی آفیسر ہے، یا بڑے عہدے پوسٹ پر ہے، تو اس کو اس بات کا شرعی حق ہے کہ جس کو چاہے ذلیل کرے، جس کی چاہے تحقیر کرے، اور جس کو چاہے جیسی بات کہہ دے اور کر دے، جس طرح کے بعد اس طرح کے لوگوں کا حال ہوتا ہے۔ کوئی چودھری ہے، کوئی مالدار ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں جس کو بھی چاہوں ذلیل کروں، جس کو چاہے متعلق جو چاہے بات کروں، مجھے اس چیز کا حق ہے۔ اللہ فرماتا ہے کسی کا حق نہیں ہے۔ جو شخص بھی یہ کام کرتا ہے، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو،
وہ مالدار ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، کوئی بھی ایسا کام کرنے والا جو بھی کرتا ہے، لکلی ہر شخص کے لیے ویل کیا ہے، ان کے لیے بربادی ہے، تباہی ہے۔ تو جس میں اس بات کی تنبیہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کسی آدمی کو، کسی بڑے چھوٹے کو، کسی صاحب اقتدار کو، مالدار کو اختیار نہیں، اس کو اجازت نہیں، اللہ کی طرف سے اس کو رخصت نہیں اس بات کی کہ وہ دوسروں کو ذلیل کرے، ان کی تحقیر کرے، ان کو گھٹیا جان کر ان کے عیب نکالے، تان بازیاں کرے۔ کسی کو بھی اس چیز کا حق نہیں ہے، تاکہ بعض اوقات مال و دولت کے رشے میں، عہدے اور یعنی کسی منصب کے اس نشے میں آ کر جب انسان سمجھتا ہے کہ میرا حق ہے کہ میں جس کے ساتھ جو چاہوں کروں، اللہ نے کسی کو اس کا حق نہیں دیا۔ اللہ کے ہاں سبھی لوگ اس کی مخلوق ہیں، اس کے بندے ہیں، اور اگر کسی کو اللہ کے ہاں بڑا ہے، کسی کا مرتبہ مقام زیادہ ہے، تو اس کی نیکی تقوی کے لحاظ سے ہے، اور جب تقوی نیکی ہوگا تو آدمی اس طرح کا کام کرے گا ہی نہیں۔ یہ کام کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو خود کمینے ہوتے ہیں، گرے ہوتے ہیں، انہی کو اس طرح کے کام آتے ہیں۔ ورنہ شریف النفس آدمی کہ جس کے اندر تقوی پرہیزگاری ہو، چاہے اس کو کتنا بڑا بھی عہدہ منصب کیوں نہ مل جائے، کتنا بھی اس کو مال کیوں نہ حاصل ہو جائے، دنیا میں اس کی شان و منزل کتنی بھی کیوں نہ بڑھ جائے، وہ اللہ کے ہاں اتنا ہی اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، اور اتنا ہی بندوں کے سامنے، بندوں کے ساتھ بھی اس کا نیکی کا، احسان کا، خیر خواہی کا، اور ان کے سامنے تواضع کا انداز ہوتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جو ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھو گے نیک آدمی کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر خوف ہے، کسی اعلیٰ سے اعلیٰ منصب عہدے پر بھی ہوگا، اس کے اندر کس قدر تواضع ہوگا، کس قدر عاجزی ہوگی، کس قدر جو ہے یعنی کہ جو معاشرے کے کمزور سے کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی اس کا معاملہ کیسا ہوتا ہے۔ اور اس میں ہمیں سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نظر آتی ہے کہ جس طرح کے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی غریب قسم کے، بالکل فقیر قسم کے لوگ، اور بلکہ مرد تو مرد، حتیٰ کہ یعنی کہ عورتیں بھی اس طرح کی کہ جن کی معاشرے کے اندر کوئی حیثیت نہ ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف اللہ کے لے کر کھڑی ہو جاتی ہیں، اپنے مسئلے مسائل ان سے پیش کرتی ہیں، ان سے بات چیت کرتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں سننے کے لیے دیر تک جو ہے کھڑے رہتے۔ تو حتیٰ کہ بعض اوقات صحابہ کرام ان کو تعجب ہوتا کہ یہ عورت بیچاری عام سی عورت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اتنا ٹائم دے رہے ہیں، اتنا وقت دے رہے ہیں، اتنی دیر سے کھڑے ہیں، اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا ڈر خوف جب دل میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی دلی ملی ہوئی نعمتیں جو ہے دنیاوی لحاظ سے، مال و دولت کے لحاظ سے، عہدے منصب کے لحاظ سے، انسان کو اور زیادہ اس کے اندر عاجزی، تواضع پیدا کرتے ہیں۔ لیکن جب بے دینی ہوتی ہے، بے ایمانی ہوتی ہے، دل جو ہے اس کے اندر غلاظتیں، خباثتیں ہوتی ہیں، تو ایسے لوگوں کو پھر تھوڑا سا مال مل جائے، کوئی تھوڑا سا عہدہ منصب مل جائے، تو پھر آپ دیکھو کہ کیا ان کے اندر تکبر آتا ہے، کیا غرور پیدا ہوتا ہے کہ ان کو دوسرے انسان نظر نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی بدبختوں کا بیان کرتے فرماتا ہے کہ ایسے بدبختوں کی بربادی ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ ان کے لیے اللہ نے ان کے لیے وہ جہنم تیار کر رکھی جس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہ بربادی ہے، تباہی ہے، اور بہت بڑی تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب نکالنے والا، تانے دینے والا، چاہے لوگوں کے منہ پر یا ان کے پیٹھ پیچھے ان کو گھٹیا جاننے والا، ان کی تحقیر و تذلیل کرنے والا، ہر اس طرح کے لوگوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے۔ یہ کام کیوں کرتا ہے؟ اللہ اس کے آگے اس کی وجہ بیان کرتا ہے، الذی جمع مالا وعددہ، کہ وہ شخص جو جمع کرتا ہے مال کو، وعددہ، اس کو گن گن کے رکھتا ہے۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ جمع مالا، کہ جمع کرتا ہے مال کو، اور مال کا لفظ جو ہے یہاں پر ہم معرفہ و نکرہ جانتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو عربی میں نکرہ کا لفظ جب اس انداز سے آتا ہے تو ہر طرح کا مال، کوئی بھی مال کہ وہ جمع کرتا ہے مال کو، نہیں دیکھتا ہے کہ حلال سے ہے، حرام سے ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کا اس پر حق ہے یا نہیں ہے، بس مقصد جو ہے وہ مال حاصل کرنا ہے، جمع کرنا ہے،
کہیں سے بھی کیوں نہ مل جائے۔ تو جمع مالن کا لفظ یہ نکرہ جو اوپر تنوین لگی ہے یہ معنی دیتا ہے کہ ہر طرح کا مال کہیں سے بھی کیوں نہ مل جائے، اپنا ہو یا اس کا کسی اور کا ہو، جو مال کو جمع کرتا ہے وعددہ، اور پھر اس کو گن گن کے رکھتا ہے۔ اور گن گن کے رکھنے کا معنی اس میں اس کے بخل کی، کنجوسی کی اور اس کے مال کی زرپرستی کی دلیل ہے کہ مال کا وہ دینار کا بندہ ہے، درہم کا بندہ ہے، عبد الدینار ہے، وہ عبد الرحمن عبداللہ نہیں ہے بلکہ عبد الدینار ہے، دینار کا بندہ ہے، کہ اس کو گن گن کے رکھتا ہے، سمیٹ سمیٹ کے رکھتا ہے کہ کتنا آیا اور کتنا باقی رہ گیا، کتنا چلا گیا۔ تو اس کی ہمیشہ جو ہے اس مال کو جمع کرنے کی، اس کو حاصل کرنے کی، اس کو سمیٹنے کی کوشش ہے، جس میں ایک تو اس کے مال کی ہوس کا اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ مال کو وہی جمع کر کے رکھتا ہے کہ جس کے اندر مال کی ہوس ہو، اور جس کو مال کی ہوس نہیں ہوتی اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ جو سب سے اعلیٰ منزلوں پر مرتبوں پر کون ہے، کہ جس کو اللہ مال دیتا ہے لیکن اللہ کے اس مال کو لٹاتا ہے اللہ کی راہ میں، اس کو سمیٹ سمیٹ کے نہیں رکھتا۔ تو اور جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، حتیٰ کہ آپ کے دشمن بھی آپ کے بارے میں کیا کہتے، انہ یعطی عطاء من لا یخشی الفقر، کہ وہ ایسی عطیہ دیتا ہے، اتنا مال خرچ کرتا ہے کہ جس کو کبھی فقر و فاقے کا خطرہ ہو ہی نہ۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی مال آپ نے جمع نہیں کیا اور نہ کبھی مال ہوتا تھا، کبھی آتا تو فوراً اللہ کے بندوں میں، لوگوں میں اس کو تقسیم کر دیتے۔ تو جب دل میں مال کی ہوس نہیں ہوتی اس وقت یہ حال ہوتا ہے کہ مال آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے مال اور فوراً ہی اللہ کی راہ میں اس کو نکال دیتا ہے۔ لیکن جب مال کی ہوس ہوتی ہے پھر اس کو سمیٹ کے رکھنے کی، جمع کرنے کی اس کی ہوس، اس کی کوشش، تو اس میں اس کی ایک تو مال کی ہوس کی دلیل ہے اور دوسرا اس کی مادہ پرستی کی دلیل ہے کہ کس قدر مال سے اس کو محبت ہے، اور یہ کہ اس کو سمیٹ سمیٹ کے رکھنے کے اندر اس کے اندر بخل کنجوسی کا معنی ہے کہ نہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور حتیٰ کہ بدبختی کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ حتیٰ کہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا۔ تو اس وجہ سے وہ تان بازی کرتا ہے دوسروں کی بھی۔ اچھا، تان بازی دوسروں کی کرنے کی وجہ ایک تو چونکہ مال و دولت ہے، مال و دولت کا گھمنڈ، یہ تکبر، اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں، تو ایک تو یہ وجہ اس کی دوسروں کو تان بازی کرنے کی، اور دوسرا چونکہ خود بخیل ہے، کنجوس ہے، خرچ نہیں کرتا، تو جو خرچ کرنے والے ہیں پھر ان کو گرانے کے لیے، ان کو لوگوں کے ہاں ان کی عزت خراب کرنے کے لیے ان کو تان بازی کرتا ہے، ان کے اندر عیب نکالتا ہے کہ یہ جو خرچ کر رہے ہیں ان کا مقصد یہ ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں منافقوں کا کردار بیان کیا ہے، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم، کہ منافق کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو مومنوں میں سے دل کھول کر فراخ دلی سے خرچ کرتے ہیں ان پر بھی تانا بازی کرتے ہیں کہ یہ تو صرف دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، یہ صرف نام لگانے کے لیے کر رہے ہیں، اور اگر کوئی غریب فقیر اپنی محنت کمائی سے تھوڑا بہت لا کے خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اور ظاہری بات جو دیتا ہے تھوڑا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں تان بازی کرتے ہیں کہ تیرے اس مال سے، اس کے صدقے سے کون سے ملک فتح ہو جائیں گے۔ تو یہ منافقوں کا کردار ہر دور میں رہا ہے۔ تو اسی طرح کے منافقوں کا اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر فرماتا ہے کہ جو خود تو ان کو خرچ کرنے کی توفیق نہیں، بخیل کنجوس ہیں، مال کو سمیٹ سمیٹ کے رکھتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں پھر ان کو بھی لوگوں کے ہاں ذلیل کرنے کے لیے ان کو باتیں کرتے ہیں، ان کو تان بازیاں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو نہ دیکھیں کہ یہ خرچ نہیں کرتا، وہ کیوں کر رہا ہے، تو ان کے جو کیے ہوئے خرچ ہیں تاکہ اس کو بیکار اور باطل بنائے کہ یہ سارا بیکار چیزیں ہیں، صرف لوگوں کو ریاکاری دکھلاوے کے طور پر کر رہے ہیں، تاکہ لوگ ان کو نہ دیکھیں کہ یہ خرچ کیوں نہیں کرتا۔ یعنی اپنے آپ کو، اپنے بخل کنجوسی کو سچا بنانا، اس کو صحیح ثابت کرنا، اور لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ان کو جھوٹا ثابت کرنا، ان کو غلط ثابت کرنا۔ ہاں، یہ ہے بدبختی کی انتہا کہ جب انسان غلط کام کرتا ہے اور شیطان اس کے غلط کاموں ہی کو اس کو مزین کر کے پیش کرتا ہے،
اور جو صحیح کام کرنے والا، اچھا کام کرنے والا، اس کو جو ہے اس کی نظر میں یہ وہ گھٹیا ہوتا ہے، وہ بیکار ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے، اور صرف اس کی نظر میں نہیں بلکہ لوگوں کو بھی وہ غلط بنا کے پیش کرتا ہے۔ اور ایک دوسرا اس کے اندر جمع مالا معددہ کے اندر مزید جو چیز ہے وہ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ اس مال کو، جو کہ مال انسان کی عام طور پر خوشحالی کا ذریعہ ہوتا ہے، اور سمجھتا ہے انسان خود بھی کہ مال ملنے سے خوشحالی ملے گی اور دنیا کے وسائل بہتر ہوں گے، ریل پیل ہوگی، کھانے پینے کے لحاظ سے، پہننے رہنے سہنے کے لحاظ سے، دنیا کی ضروریات کے حوالے سے یعنی کشادگی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ایسے بدبختوں کو مال کی ایسی ہوس ان کے اندر دل میں ڈالتا ہے کہ مال کے پجاری ہو جاتے ہیں، اور مال کے پجاری اس انداز سے ہوتے ہیں کہ مال کو حاصل کرنا، سمیٹنا، زیادہ سے زیادہ اس کو جمع کرنے کی کوشش، حتیٰ کہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے، اور یہ مال ان کی خوشحالی کے بجائے، ان کی سعادت کی بجائے، ان کے لیے دنیا کی خیر و بھلائی کی بجائے بلکہ ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ ان کے مال، زیادہ مال دے کر اور ان کی زیادہ اولادیں دے کر آپ کسی تعجب کا شکار نہ ہوں، کسی دھوکے میں نہ پڑ جائیں کہ یہ کافر بے ایمان اللہ نے اس کو مال کتنا دیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ تو دنیا کے اندر ہی ان کے مالوں سے، ان کے اولادوں سے ان کو عذاب دینا چاہتا ہے، اور یہ عذاب ہم کو کھلا صاف نظر آتا ہے کہ مادہ پرستوں کے اندر، دنیا پرستوں کے اندر مال دولت کی ہوس ان کو کس طرح سے عذاب میں ڈالے ہوتی ہے کہ مال کمانے کی فکر، اس کو سمیٹنے کی فکر، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی فکر، اس کی دوڑ میں لگے ہوتے ہیں، دن رات ان کی کوشش، محنت، بیٹھتے اٹھتے ہر وقت ان کی مال کی ہوس، حتیٰ کہ کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں تو ساتھ بل چیک ہو رہے ہوتے ہیں، اور سو بھی رہے، بلکہ نیندیں بھی نہیں آتی ان کو، اپنے سونے کے لیے وہ ان کو مختلف طرح کے انجیکشن اور ٹیبلٹ کھانا پڑتی ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر اور عذاب کیا ہوگا کہ مال جو کہ عام طور پر لوگ جس کو اپنی خوشحالی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، کہ یہ مال ایسے بدبختوں کی دنیا کے اندر یہ آخرت سے پہلے ان کے عذاب کا ذریعہ ہوتا ہے، اور بلکہ یہ تو صرف دنیا کی زندگی کے حد تک ہوتا ہے، اور کیسے کتنے ایسے بدبخت ہیں کہ جن کی موت ہی اسی مال کی وجہ سے آتی ہے، قتل ہوتے ہیں مال کی وجہ سے، ڈاکو چور پڑتے ہیں ان پر، لوگوں کے ساتھ کوئی دنگے اختلافات ہوتے ہیں، کیس بنتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ مال ان کے لیے طرح طرح کی آفتوں، مصیبتوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، اس لیے ہم نے ذکر کیا کہ ویل، بربادی دنیا کی بھی ہے، آخرت کی بھی ہے، کہ دنیا کے اندر بھی لوگوں کے ہاں بھی ذلیل و خوار ہوتے ہیں کیونکہ خرچ نہیں کرتے، کنجوس ہوتے ہیں، بخیل ہوتے ہیں، اور تو اور ان کی اولادیں بھی بلکہ حتیٰ کہ تمنا کرتی ہیں کہ یہ سانپ کب مرتا ہے تاکہ اس کا مال ہم اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکے۔ اس سے بڑھ کر کسی انسان کی بدبختی کیا ہوگی؟ اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور قرآن ہمیں یہی باتیں سمجھانے کے لیے آتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ان کا صحیح استعمال کرو، اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرو، تاکہ وہ نعمت رہے، عذاب نہ بن جائے، کیونکہ جب اس نعمت کو غلط استعمال کیا جاتا ہے، اس سے غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے، غلط انداز اس کے ساتھ اختیار کیا جاتا ہے، تو پھر نعمت نہیں بلکہ عذاب بن جاتا ہے، جس طرح کہ ان لوگوں کا حال بیان ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے، تباہی ہے کہ اس کے مال کی وجہ سے ایک تو ان کے اندر جو دنیاوی طور پر لوگوں کے لحاظ سے ان کے اندر قباحت پیدا ہوتی ہے کہ لوگوں کو حقیر جاننا، گھٹیا جان کر ان کو مذاق اڑانا، ان کو عیب نکالنا، اور پھر مال کی ہوس ان کے اندر جو پیدا ہوتی ہے اس کو جمع کر کے سمیٹ کے رکھنا، اور پھر آخرت کے حوالے سے، اللہ کے حوالے سے اس کے اندر کیا قباحت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ یحسب ان مالہ اخلدہ، ہاں اس مال کی وجہ سے اس کا دماغ ایسا خراب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، یعنی دولت جو ہے وہ جمع کر کے رکھنے سے یہ اتنا اس میں یعنی کہ مشغول ہو جاتا ہے دولت کے جمع کرنے میں کہ اس میں دو چیزیں آتی ہیں، یا تو اس کا دماغ ایسا خراب ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ مال ہی ہے، مال ہے تو ہر چیز ہے، مال ہے تو ہر چیز ہے، مال ہے تو زندگی ہے، مال ہے تو شہرت ہے، مال ہے تو عزت ہے،
تو سمجھتا ہے کہ مال ہی اس کو ہمیشہ رکھے گا، اس کا نام باقی رکھے گا اور اس کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھے گا، کیونکہ مال و دولت ہے، فراوانیاں ہیں۔ ایک تو اس کے اندر یہ معنی آتا ہے، اور دوسرا جس طرح کہ بعض علماء نے کیا ہے کہ مال و دولت کی ہوس میں اس قدر پڑ جاتا ہے، اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ حتیٰ کہ اس کو اپنی موت بھی بھول جاتی ہے، مرنے کے بعد میں کہاں جا رہا ہوں، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کو یہ ساری چیزوں کی فکر سوچ اس کے دل دماغ سے نکل جاتی ہے۔ تو چنانچہ یعنی کہ اس کے اندر یحسب و نمال و اخلد کے اندر دو معنی، ایک تو یہ ہے کہ اس کو مال دولت کی اتنی ہوس ہوتی ہے اور اس قدر مال دولت کی اس کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے، سمجھتا ہے کہ مال ہے تو ہر چیز ہے، تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اس کے سوچ فکر غلط ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ بھی کہ مال دولت کی طلب میں، اس کو ڈھونڈنے میں، اس کو حاصل کرنے میں اتنا اس قدر لگ جاتا ہے، اس قدر مشغول ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنی موت ہی بھول جاتی ہے، آخرت اس کو نظر انداز ہو جاتی ہے اس سے، اور پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے مرنا ہے اور یہ سارا کچھ جمع کر رہا ہوں، اس کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ ابن آدم کہتا ہے، انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا اور اس کو ختم کر دیا، یا پہن لیا اور پہن کر اس کو پرانا لباس کو بوسیدہ کر دیا، اس کو بھی یعنی کہ استعمال کر دیا، یا پھر اس نے جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے محفوظ کر لیا۔ ہاں یہ اس کا مال ہے، اور جو اس نے سمیٹ کے رکھا ہوا تھا، جوڑ کے رکھا ہوا تھا، جمع کر کے رکھا ہوا تھا، وہ کہاں پر ہے، وہ کدھر گیا، وہ جو ہے اس کے وارثوں کا، اس کا نہیں ہے۔ اگر وہ حلال کا تھا تو ٹھیک ہے، اگر وہ حرام کا ہے تو کان زادہ الی النار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جہنم کا زاد راہ ہے۔ تو یہ ہے اس مال کی حقیقت۔ لیکن جب مال کی ہوس انسان کے دل دماغ پر چھا جاتی ہے تو اس کا دماغ خراب ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ مال ہی ہر چیز ہے، اس کو ہر چیز اس سے مل جائے گی، اور بلکہ اس کو اپنی موت بھی بھول جاتی ہے، اور سمجھتے ہیں کہ اس مال سے اس کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور یہ حقیقت میں بہت بڑا وہم ہے۔ کسی کو دیکھنا ہو تو تاریخ کو اٹھا کر دیکھے کہ تاریخ نے کن لوگوں کے ناموں کو محفوظ رکھا ہے، تاریخ میں کن لوگوں کا نام زندہ ہے۔ ہزاروں سال پہلے لوگ مر گئے، بڑے بڑے تاجر تھے، بڑے بڑے مالدار تھے، لیکن ان کا کہیں تاریخ میں نام و نشان نہیں ملتا کہ کون کتنے بڑے مال کما کے چلا گیا۔ لیکن اگر تاریخ نے کسی کا نام رکھا ہے زندہ تو آپ دیکھو گے، بلکہ تاریخ سے پہلے اللہ کی کتابوں نے، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو یا قرآن ہو، اللہ نے اگر کسی کا نام زندہ رکھا ہے تو ان کا زندہ رکھا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی ان دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی راہ میں استعمال کیا ہے، اللہ کے دیے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اور ان کا نام زندہ رکھا ہے کہ جنہوں نے زندگی کے مقصد کو دیکھا ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، اللہ کے دین کو سیکھا، اس کو آگے لوگوں کو سکھایا، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جان و مال کی قربانیاں پیش کی۔ آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، اللہ کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو ان لوگوں کی تاریخ ملے گی۔ تاریخ ان کا نام زندہ رکھتی ہے، مالداروں کا نام زندہ نہیں رکھتی۔ اور اگر کسی مالدار کا نام زندہ رکھا بھی ہے، کوئی ذکر آیا بھی ہے، تو اس کو لوگوں کو عبرت اور سبق دلانے کے لیے کہ تم مال کی ہوس رکھنے والوں ذرا دیکھو کہ اگر تم کو کسی کا اپنے کسی سے سبق لینا ہو تو دیکھو فلاں شخص، اور قرآن نے ایک آدمی کا ذکر کیا ہے، وہ کون ہے؟ قارون۔ سورۃ قصص کے آخر میں اللہ نے اس کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس کو ہم نے کتنا مال دیا تھا، اور اس کو اپنے مال پر کتنا گھمنڈ تھا، اور حتیٰ کہ مادہ پرستوں کو بھی اسے دیکھ کر ان کی بھی رانیں ٹپکتی تھیں کہ کاش کہ ہم کو بھی اتنا مال مل جائے۔ لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اس کو اس انداز سے تباہ کیا کہ رہتی دنیا کے لیے اس کو عبرت اور سبق بنا دیا۔ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو بھی، اس کے گھر کو بھی یا اس کے مال و دولت کو بھی، سبھی کو زمین میں دھنسا دیا۔ اور دھنسانے کے بعد پھر کیا ہوا کہ جو کل تک اس کے مال و دولت پر رانیں ٹپکاتے تھے، تمنا کرتے تھے کہ ہم کو بھی قارون جیسا مال مل جائے، پھر وہ اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ ہمیں قارون جیسا مال نہیں ملا، ورنہ ہم بھی اس طرح تباہ ہوتے۔ تو اللہ نے اگر اس کا ذکر کیا ہے کسی مالدار کا تو لوگوں کو عبرت اور سبق دلانے کے لیے اس کو بطور عبرت ذکر کیا ہے۔
ورنہ کسی کی مدح کرتے ہوئے، کسی کی تعریف کرتے ہوئے، کسی کو اچھے نام سے، اچھے انداز سے کسی کا ذکر کیا ہو کسی مالدار کا، نہ آپ کو کسی تاریخ میں ملے گا اور نہ کسی اللہ کی کتاب میں ملے گا۔ ہاں، اگر مالدار ہے وہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں اللہ کے مال کو لٹایا ہے، اس کا ذکر آپ کو ضرور ملے گا۔ احادیث میں آپ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان کی سخاوت، عبد الرحمن بن عوف کے سخاوت، اور اس طرح کے صحابہ کی سخاوتیں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے مال کو کس انداز سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور تاریخ ان کا نام زندہ رکھے ہوئے ہے، ان کے علم کے ساتھ ساتھ، ان کے تقوی نیکی کے ساتھ ساتھ، ان کے اللہ کے راہ میں خرچ کیے مال کو بھی۔ تو یہ صرف ایک شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، وہم ہوتا ہے انسان کو کہ مال سے ہر چیز مل جاتی ہے۔ ہم مال سے ملتی ہے تو ذلتیں ملتی ہیں، خواریاں ملتی ہیں۔ مال سے اگر ملتا ہے تو دنیا کی تنگیاں اور تنگ دستیاں حاصل ہوتی ہے کہ جس میں دل تنگ پڑتے ہیں، اور حتیٰ کہ کتنے بڑے بڑے مالدار کہ جن کی دنیا میں مثالیں دی جاتی ہیں مال کی، وہ خودکشیاں کر کے مرتے ہیں۔ اور خودکشی انسان کر رہا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ کس بات کی دلیل ہے کہ زندگی کے ہاتھوں کس قدر تنگ آیا ہوا ہے کہ حد تک اس کو زندہ رہنا ہی گوارا نہیں ہے۔ ہاں، یہ تو آپ کو ضرور ملے گا۔ تو اس لیے یہ شیطان کا وہم جس کو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرماتا ہے کہ ایسے بدبخت مالدار، مال کی ہوس رکھنے والے کیا سمجھتے ہیں؟ یحسب، وہ گمان کرتا ہے، سمجھتا ہے، ان مالہ اخلدا، کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ باقی رکھنے والا ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو لوگوں نے کہی بھی تھی قوم عاد کے بارے میں۔ ان کے نبی ہود علیہ السلام نے ان کو کیا فرمایا؟ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، اور تم ہر اونچی جگہ پر کوئی بڑی یادگاریں تعمیر کرتے ہو کھیل تماشا کرتے ہوئے، وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور تم بڑے بڑے عمارتیں، قلعے بناتے ہو اس بات کے سمجھتے ہوئے کہ شاید تم ہمیشہ رہو گے زمین پر۔ ہاں، زمین پر ہمیشہ نہ کوئی رہا ہے اور نہ کوئی رہتا ہے۔ اللہ نے اس قوم پر آندھی بھیجی کہ جس آندھی نے ان کو جو ہے ہواؤں کے اندر بلندیوں میں اڑا کر جو ہے وہاں پر ان کو پٹک کر پھینکا اور پوری قوم کو اس انداز سے تباہ کر دیا۔ تو فرمایا کہ بات کرنے کا مقصد کہ یہ مال کسی کو ہمیشہ نہیں رکھتا، بلکہ ذلیل خوار کرتا ہے اگر اللہ کی راہ میں نہ ہو۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، اس لیے آگے فرماتا اللہ تعالیٰ کہ تمہارا وہم ہے، تمہاری غلط سوچ ہے، شیطانی وسوسہ ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، یہ ہمیشہ رکھنے والا نہیں ہے، نہ خود رہنے والا ہے، بلکہ کیا ہے؟ لینبذن فی الحطمہ، کہ ضرور پھینکا جائے گا فی الحطمہ۔ حطمہ کیا چیز ہے؟ آگے اللہ فرماتا ہے وما ادراک ما الحطمہ، کہ تم کیا جانو کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود حطمہ کی تفسیر بیان کی ہے کہ وہ حطمہ کیا ہے، لیکن عربی لغت کے لحاظ سے حطمہ کا معنی کیا ہے؟ حطمہ کا معنی کسی چیز کو توڑ پھوڑ کرنے والی۔ حطم یحتم یا حتم یحتم، کہ کسی چیز کو برے طریقے سے ریزہ کر دینا، اس کو توڑ پھوڑ کر دینا، اس کو جو ہے ملیا میٹ کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ضرور یہ پھینکا جائے گا۔ کون پھینکا جائے گا؟ یہ مال یا مالدار دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں، کہ مالدار خود پھینکا جائے گا، کیونکہ مال کا تو کیا جرم ہے؟ جرم مال کا نہیں، اصل جرم مالدار کا ہے، مادہ پرست کا ہے، کہ جس نے اس مال کو اپنی دنیا کی ہوس پر لگا دیا، بدماشی عیاشی پر لگا دیا، اور اس کو سمیٹ کر رکھا، اصل جو کرنے والا کام تھا، مقصد تھا، اسے پورا نہ کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ضرور یہ پھینکا جائے گا فی الحطمہ۔ اور یہاں پر الفاظ کو تھوڑا سمجھنے کی، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ لیمبذن، شروع میں جو لام لگا ہے اور آخر میں جس پر نون پر تاکید ہے، نون پر شد ہے، یہ دونوں چیزیں تاکید کے لیے ہیں کہ یقیناً ضرور پھینکا جائے گا۔ اور نبذ ینبذ کے معنی کس چیز کو پھینکنا، اور پھینکا کس چیز کو جاتا ہے؟ جو چیز گھٹیا ہوتی ہے، بیکار ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان چودھریوں کو، ان سرداروں کو، ان مالداروں کو، ان سیٹھوں کو انجام بیان کرتا ہے کہ جو سمجھتے تھے کہ ہم بڑے مالدار ہیں، ہم بہت بڑے ہیں، ہماری شخصیت بہت بڑی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری شخصیت بتاتا ہوں کہ تم کون ہو۔ پہلا فرمایا کہ تمہیں پھینکا جائے گا،
اور پھینکنے کا لفظ ہی معنی دیتا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ کتنے گھٹیا ہے، کتنے حقیر ہے، کتنے ذلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جس طرح کو آدمی کچرا پھینکتا ہے، کچرے کے انداز سے ان کو پھینکے گا، اور پھینکے گا کہاں پر؟ فی الحطامہ، اس آگ میں جو آگ توڑ پھوڑ کر دینے والی، ریزہ ریزہ کر دینے والی ہے۔ فی الحطامہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں لقد رأیت جہنم یحتم بعضها بعضا، صحیح بخاری کی حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم کو دیکھا کہ جہنم کی شدت کیا تھی کہ وہ یعنی کہ اس کا بعض حصہ دوسرے حصے کو توڑ پھوڑ کر رہا تھا، اور بلکہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جہنم خود اللہ سے مخاطب ہوتی ہے، اللہ میری شدت اس قدر، میری سختی اس قدر کہ حتیٰ کہ میرے ہی بعض حصوں نے میرے دوسرے حصوں کو کھا لیا ہے۔ تو یہ وہ جہنم، اور یہ تو جہنم کی آگ ہے، کس قدر شدید ہوگی۔ ہم تو دنیا کی آگ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات سخت آگ ہوتی ہے، شدید آگ ہوتی ہے، جس طرح کہ بعض اوقات کسی جنگل وغیرہ میں آگ لگتی ہے، یا کسی بڑی عمارت وغیرہ میں کسی اس طرح کی جگہ پر آگ لگتی ہے جہاں پر کوئی لکڑیاں ہوں یا ایسی چیزیں ہوں، تو آگ شدید جب تیز ہوتی ہے تو تیز آگ میں آپ پاس کھڑے ہو کر دیکھیں کہ کس انداز سے وہ آگ جو ہے اس کے اندر سے آوازیں آتی ہیں ٹوٹ پھوٹ کی، جیسے چیزوں کو توڑ رہی ہو۔ اب یہ تو دنیا کی آگ ہے کہ جو جہنم کی آگ سے 70 گنا زیادہ نرم ہے، کم ہے۔ تو جو جہنم کی آگ 70 گنا اس سے زیادہ سخت ہے، اپنی شدت میں سخت ہے، اور پھر کتنی بڑی ہے کہ جس جہنم کی گہرائی کتنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک دن، تو آپ کسی چیز کے گرنے کی آواز سنتے ہیں، تو صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ کس چیز کی آواز ہے؟ تو صحابہ فرماتے اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتا ہے کہ کیا ہے۔ آپ فرماتے کہ یہ وہ چٹان ہے، پتھر ہے کہ جو 70 سال پہلے جہنم کے اوپر سے گرایا گیا تھا، یعنی جہنم کے کنارے سے گرایا گیا تھا، آج 70 سال کے بعد وہ جہنم کی تہہ میں پہنچا ہے۔ تو جو جہنم اتنی بڑی ہے، جس جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے، اس میں پڑنے والی چیزوں کو کیا ان کا حشر ہوگا، کس انداز سے توڑ پھوڑ ہوگی، کس انداز سے ٹوٹ پھوٹ ہوگی۔ لیکن کیا اس کا معنی یہ ہے کہ جہنم میں پڑنے والا یہ چودھری بدماش فوراً ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہو جائے گا؟ نہیں، ختم ہونے والے نہیں وہاں پر۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھتے جاؤ، ہم تمہارے عذاب کو بڑھاتے ہی چلے جائیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جیسے جیسے ان کی چمڑیاں جلیں گی اوپر والی، اللہ مانتا ہے کہ ہم نیچے سے ان کو اور چمڑیاں چڑھاتے چلے جائیں گے۔ اور جہنم والے تمنا کریں گے، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، جہنم کے خازن دروغے کو کہیں گے کہ اے مالک اپنے رب سے دعا کر کے ہمارا کام تمام کر دے، ہمیں ختم کر دے۔ تو ان کا جواب کیا ملے گا؟ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، جہنم کا دروغہ کہے گا کہ تم یہاں پر ختم ہونے مرنے کے لیے نہیں آئے، تم یہاں پر رہنے کے لیے آئے ہو۔ تو جہنم کے اس قدر شدید آگ جس کا اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ وہ حطامہ ہے، توڑ پھوڑ کر دینے والی ہے۔ لیکن توڑ پھوڑ کرنے کا معنی یہ نہیں کہ جہنمی مر کے ختم ہو جائیں گے، ٹوٹ پھوٹ کے ان کے وجود ختم ہو جائیں گے، بلکہ ٹوٹ پھوٹ بھی ہوتی رہے گی اور ساتھ ساتھ عذاب بھی چلتا رہے گا، یعنی مریں گے پھر بھی نہیں۔ تو اللہ ماتا ہے کہ اس بدماش کو، اس مالدار کو، اس چودھری کو، اس سیٹھ کو، جس کو اپنے مال پر بڑا گھمنڈ تھا اور اس کو لوگ بھی انسان نظر نہیں آتے تھے، اپنی آخرت کو بھی بھلا چکا تھا، اللہ ماتا ہے کہ ہم اس کو ضرور پھینکیں گے، کچرے کی طرح پھینکیں گے، گھٹیا ذلیل کر کے پھینکیں گے۔ کس میں؟ فی الحطمہ، اس آگ میں جو اس آگ کو توڑ پھوڑ کرنے والی ہے۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تم کیا جانو کہ وہ حطمہ کیا ہے۔ ہم نے پہلے بھی سورۃ القاریہ کی تفسیر میں ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بعض جگہوں پر کسی چیز کو سوال کے انداز سے لاتا ہے، اس چیز کی خطرناک پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے حطمہ کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ تم کیا جانو کہ وہ حطمہ کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نار اللہ، اللہ کی آگ ہے، موقدہ، اس کے اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ موقدہ کے معنی بھڑکائی ہوئی، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ اور یہ قرآن کریم میں اکیلی جگہ ہے کہ جہاں پر آگ کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اس کو نار اللہ کہا گیا ہے۔
اور نار اللہ کہنے کے اندر ہم کو کیا خطرناک اس آگ کی ہیبت ناک کیفیت سامنے آتی ہے کہ اللہ کی آگ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ. کیونکہ ہم دنیاوی طور پر سمجھتے جانتے ہیں کہ جس چیز کو جس شخصیت کی طرف یا جس شخص کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اسی لحاظ سے اس چیز کی اہمیت، اس کا خطرناک پہلو بڑھ جاتا ہے. یعنی فرض کرو اگر یہ کہا جائے کہ فلاں آدمی کی سزا، اور وہ آدمی کو عام آدمی ہے، کیا سزا دے گا؟ کوئی 2-4 ڈنڈے سوٹے مار دے گا، کوئی تھپڑ لگا دے گا، کوئی اور جوتے مار دے گا. لیکن اگر یہ کہا گیا بادشاہ کی سزا، ہاں بادشاہ کی سزا جو ہے وہ پھر عام آدمی کی طرح کی تو نہیں ہوگی. حالانکہ بادشاہ بھی انسان ہے، لیکن چونکہ وہ صاحب اقتدار ہے، اس کے پاس پولیس ہے، فوجیں ہیں، حکومتیں ہیں، اس کے پاس قوتیں طاقتیں ہیں، تو جب اس کی سزا کا ذکر آتا ہے تو پھر عام آدمی کی سزا کا تصور بدل جاتا ہے کہ بادشاہ کی سزا تو عام آدمی کی طرح نہیں ہوگی، بادشاہ ہے وہ. لیکن اللہ کی جو رب العالمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی سزا کیسی ہوگی، اس کی بھڑکائی ہوئی آگ کیسی ہوگی، جس کا اللہ نے سورۃ فجر کے آخر میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی پکڑ کرے گا جیسا کسی نے پکڑا نہیں ہوگا، اور ایسا عذاب دے گا جیسا کسی نے عذاب نہیں دیا ہوگا. ہاں دنیا میں بڑے بڑے عذاب دیے جاتے ہیں. دنیا کے ظالم جابر دشمن بعض اوقات اپنے دشمنوں کو ایسی ایسی تکلیفیں دیتے ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات یعنی کہ ظاہری بات، ظالم جب اپنے ظلم کا، اپنے کسی پر ظلم جو ہے ڈھاتا ہے، یا آدمی کسی سے اپنے ظلم کا بدلہ لیتا ہے، تو پھر کوشش کرتا ہے کہ اپنی انتہا کو پہنچے اور جتنا اس سے انتقام لیا جا سکتا لے. لیکن دنیا کی سزائیں کتنی ہیں؟ وہ صرف اس حد تک ہے جب تک انسان کی جان باقی ہے. ہاں جب اس سے آگے بڑھ جاتی ہے، یعنی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ جان کے برداشت سے باہر ہو جاتی ہے، تو جان ختم ہو جاتی ہے اور آدمی کی سزا وہیں پر بند ہو جاتی ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلے میں جو آنے والے جادوگر تھے، جب وہ ایمان لے آئے تو فرعون نے ان کو دھمکیاں دی، میں تم کو سوریہ چڑھا دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، یہ کر دوں. انہوں نے کہا کہ فقد ما انت قاض، تو کیا کرے گا، کر لے جو کرنا تو نے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، کیا کرے گا تو زیادہ سے زیادہ ہم کو مار دے گا. یعنی جتنی بھی تو ہم کو زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر سزائیں دے لے، تیری سزاؤں کی انتہا کیا ہوگی؟ موت ہوگی، مر جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی. لیکن اللہ کے ہاں ایک تو سزائیں بڑی شدید، اور شدید سزاؤں کے ساتھ ساتھ پھر وہاں پر مرنے کا تصور بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آگ کے بارے میں کہ وہ نار اللہ، اللہ کی آگ ہے، الموقدہ، جو اللہ نے بھڑکائی ہے. تو رب العالمین، کائنات کے رب کی بھڑکائی ہوئی آگ کا تھوڑا سا تصور کرے آدمی کہ کائنات کی رب، اس رب کی بھڑکائی ہوئی آگ کی کیفیت کیا ہوگی، کہ جہاں پر یہ دنیا کے مالدار، یہ سیٹھ، یہ بدماش وہاں پر جانے والے ہیں جن کو اپنے مال پر بڑا گھمنڈ تھا، اور جس کے مال کی وجہ سے لوگوں کو بھی حقیر جانتے تھے، اپنی آخرت کو بھلائے ہوئے تھے. تو ان کا انجام یہ ہونے والا ہے. اور حقیقت میں جس طرح ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ یہ صورت بہت بڑی تنبیہ کرتی ہے مالداروں کو، دنیا پرستوں کو، مادہ پرستوں کو، کہ اپنی آنکھیں کھولیں اور دیکھیں کہ کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. تو اللہ فرماتا ہے نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. اچھا، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، جہنم ہوگی، بہت کھلی، بہت بڑی جہنم ہے. تو وہاں پر کھلے اور جہاں مرضی چاہے جائیں گے. اچھا، مزید اس سے پہلے کہ وہ آگ کہاں تک پہنچے گی، اللہ فرماتا ہے التی تطلع علی الافئدہ. عام طور پر آگ جب جلاتی ہے تو جسم کو جلاتی ہے، چمڑی جلتی ہے اور آدمی وہیں پر ختم ہو جاتا ہے. یہ دنیا کی آگ ہے. لیکن جہنم کی آگ، اس کی کیفیت کیا ہے کہ چمڑیاں بھی جل جل کر اور آتی جائیں گی، اور وہ جہنم کی آگ حتیٰ کہ چمڑیوں کے اندر دلوں تک پہنچے گی. اب دل کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے بڑی محفوظ جگہ پر رکھا ہوا جسم کے اندر، چاروں طرف پسلیوں کے شکنجہ لگایا ہوا ہے اس کی حفاظت کے لیے. اور اسی لیے انسان کوئی مار چوٹ پڑتی ہے تو عام طور پر کوئی ایسی چیز، کوئی گولی کی شکل میں، کوئی ایسی چیز تیر کی شکل میں جو دل تک پہنچ جائے، ورنہ عام طور پر چوٹیں اوپر پڑتی ہیں جسم کے، دل تک نہیں پہنچتی. لیکن یہ آگ جو دلوں تک پہنچنے والی ہے، التی، جو کہ تطلع، چڑھ جانے والی، پہنچ جانے والی ہے، علی الافئدہ، افئدہ جمع ہے فؤاد کی. اس کا معنی کیا جاتا ہے دل سے، لیکن دل سے مراد وہ گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے جو جسم کے اندر ہوتا ہے.
ایک ہوتا ہے قلب عربی کے اندر، ایک ہے قلب قاف لام قلب کے نام سے، اور ایک ہے فؤاد۔ یہ دونوں ہی لفظ ہمارے اردو میں اس کا دل سے معنی کیا جاتا ہے، ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں دونوں کے معنی مختلف ہیں۔ قلب کے معنی وہ گوشت کا ٹکڑا جو دل کے اندر ہوتا ہے، جو سینے کے اندر ہوتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا وإن فی الجسد مضغۃ، کہ جسم میں انسان کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح ہے، واذا فسد فسد الجسد کلہ، اگر وہ فساد ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، آپ نے اس کو قلب کا نام دیا، لیکن یہاں پر قلب سے مراد یعنی کہ یہاں پر فؤاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور فؤاد اور قلب میں فرق کیا ہے؟ قلب کہتے ہیں اس گوشت کے ٹکڑے کو، اور فؤاد کہتے ہیں اس سوچ و فکر کے مادے کو کہ جو اس دل کے اندر ہوتا ہے، جو سوچ و فکر کا مادہ ہے، کہ جس میں انسان کا شعور ہے، اس کا ادراک ہے، اس کے جذبات ہیں، اس کے خواہشات ہیں، اس کے عقائد و افکار ہیں، اس کی نیت ارادے ہیں، اچھے ہوں یا برے ہوں۔ تو اس فؤاد کو یعنی کہ ان ساری چیزوں کا جو مرکز ہے، دل کے اندر جو جگہ ہے، اس کو فؤاد کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر افیدہ کا لفظ استعمال کر کے دل کو نہیں کہا، بلکہ دل کے اندر وہ حصہ، وہ جگہ کہ جو انسان کی نیتوں کی جگہ ہے، جو اس کے ارادوں کا مرکز ہے، اچھے ہوں یا برے ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ آگ چڑھ جانے والی، پہنچ جانے والی ہے ان کے دلوں پر، ان کی ان جگہوں پر کہ جہاں پر ان کی مال کی محبتیں تھیں، مال کی علائشیں تھیں، ان کے دل میں تکبر تھا، گھمنڈ تھا، دوسروں کو حقیر جاننے کا، آخرت کو فراموش کرنے کا، اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دینے کا۔ یہ ساری چیزیں جو دل کے اندر تھی، جو دل کی جگہ تھی، وہاں پر یہ آگ پہنچے گی تاکہ اس جگہ کو جا کر جلائے، اس کا علاج کرے۔ تو یہ ہے جہنم کی آگ، تو جس میں کیا ہے کہ نہ کہ صرف جسموں کو جلانے والی ہے، بلکہ جسموں کو جلانے کے بعد دلوں تک پہنچنے والی ہے۔ اور دلوں تک پہنچنے کا معنی کہ دل کے اندر جو اس کی سوچیں فکریں تھیں، اس کی خبیث نیتیں تھیں، اس کے غلط ارادے تھے، اس کے اندر جو گھمنڈ تکبر تھا، تاکہ اس کے دل کی اس جگہ کو جا کر جلائے، اور اسی سے جہنم کی آگ کی مزید اس کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے۔ پھر مزید کیا ہے اس آگ کی کیفیت، اس کی شدت اور کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے انہا علیہم مؤصدہ، کہ بے شک وہ آگ ان پر بند کی ہوگی، یعنی کہ جہنم بہت بڑی ہے، اور جہنمی جہاں چاہیں اٹھے بیٹھے اور جائیں، گھومے پھریں۔ پہلی بات تو اس شدید عذاب کے اندر گھومنے پھرنے کے اس طرح کے معاملات ہی نہیں ہیں۔ پھر مزید کیا ہے کہ وہ جہنم ہے تو بہت بڑی، جس طرح کہ ہم نے ذکر کیا ہے، لیکن جہنمی اس کے اندر اس شدید عذاب کے ساتھ ساتھ اور جو ان کا بڑھ کر عذاب ہوگا وہ کیا ہوگا کہ وہ آگ ان پر بند کی ہوگی فی عمد ممددہ، عمد جمع عمود کی ستون، کہ بڑے لمبے ستونوں کے اندر اس آگ کو ان کے اندر بند کیا ہوگا، یعنی اس ستونوں کے اندر ڈال کر اس آگ کے ستونوں میں ان کو بند کر دیا ہوگا، جس کو ہم زندانے کا نام دیتے ہیں۔ اب جیل میں، دنیا میں جیلیں ہوتی ہیں، اور جیلیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، اس میں بھی جیل میں مختلف جگہ ہوتی ہیں کہ کہیں پر وہ بیرکیں ہوتی ہیں بڑے بڑے، یعنی کہ جہاں پر عام طور پر جیل یعنی کہ قیدیوں کو رکھا جاتا ہے، اس میں کئی قیدی ہوتے ہیں، اور پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگانا، اٹھنا بیٹھنا، یعنی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، ان کو جیل کی شدت بعض اوقات وہ احساس نہیں ہوتا کہ دوستانہ ماحول ہوتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھے گپ شپ لگا رہے ہیں، اٹھ بیٹھ رہے ہیں، ادھر گھوم پھر رہے ہیں۔ اور بعض وہ بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو جیل کے اندر ہی ایسی جگہ ہوتی جو زندانے ہوتے ہیں، اور زندانوں میں بعض ایسے تنگ ترین زندانے ہوتے ہیں کہ جہاں پر آدمی اگر کھڑا ہے تو کھڑا ہے، بیٹھ نہیں سکتا، اگر بیٹھ گیا تو اس کے لیے کھڑا ہونے کا چانس نہیں ہوتا، اس طرح کی چیزیں۔ اور ہمارے ہاں بعض اوقات پاکستان وغیرہ میں کہ جس کو قتل کی سزا ہوتی ہے اس کو کہتے کوٹھی لگا دیا۔ وہ کوٹھی کیا ہوتی ہے؟ وہ اتنی تنگ ترین جگہ ہوتی ہے کہ جس میں آدمی صرف بیٹھ ہی سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو دنیا کی جیلیں ہیں، دنیا کے زندانے ہیں کہ جس میں پھر بھی انسان کسی حد تک وہ حرکت کر سکتا ہے، ادھر ادھر ہو سکتا ہے۔ لیکن جہنم کے زندانے کیسے ہیں؟ اللہ اس کا ذکر فرماتا ہے کہ وہ آگ تو جو وہاں پر ہے اور بڑی شدید آگ ہے، جو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، جو توڑ پھوڑ کرنے والی آگ ہے، لیکن اس کے ساتھ مزید کیا ہے کہ اس آگ کے اندر بھی ان کو ان تنگ ترین جگہوں پر ڈالا جائے گا کہ جو لمبے ستونوں کے اندر اس آگ کے اندر ان کو بند کر دیا جائے گا۔ اور بعض سلف صالحین کا کہنا ہے شاید کی تفسیر میں کہ جہنمیوں کو جہنم میں اس انداز سے ٹھونسا جائے گا کہ جس طرح کیل جو ہے وہ لکڑی میں ٹھونسا جاتا ہے۔
اب کیل کو جب لکڑی میں ٹھونسا جاتا ہے تو کیا کیل کے آس پاس کوئی جگہ ہوتی ہے؟ لکڑی کے اندر جو ٹھوسا ہوا اس کا جگہ، اس کا حصہ ہے جو لکڑی کے اندر جا چکا ہے، وہ کس انداز سے لکڑی کے اندر یعنی کہ گڑا ہوتا ہے، اس کے اندر معمولی بھی ذرہ بھر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی کہ جس میں کوئی یعنی کہ سانس لیا جا سکے، کوئی ایسی چیز ہو سکے۔ تو بعض مفسرین کا کہنا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ جہنمیوں کو جہنم میں اس انداز سے ٹھونسا جائے گا کہ جس طرح کیل جو ہے وہ کسی لکڑی میں یا کسی دیوار میں کسی اس چیز میں ٹھونسا جاتا ہے کہ جس میں ان کو یعنی کہ ہلنا جلنا تو کیا، گھومنا پھرنا تو کیا، بلکہ کوئی سانس لینے کی ان کے لیے جگہ نہ ہو۔ اور یہ اور عذاب کی شدت کی کیفیت ہے۔ جیلوں کی، دنیا کی جیلوں کے حوالے سے جانتے ہیں کہ جیل کے اندر زندانوں میں آدمی پڑا ہوا، اس کی قید کی کیفیت، اس کی سزا کی کیفیت دوسروں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اسی طرح جہنم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ مانتا ہے کہ ان سرداروں کو، ان مالداروں کو، ان سیٹھوں کو کہ جن کو اپنے مال پر گھمنڈ تھا، کہ جن کو انسان نظر نہیں آتے تھے، اللہ کو بھلائے ہوئے تھے، اپنی زندگی کے مقصد کو نظر انداز کیے ہوئے تھے اور مال کی ہوس میں پڑے ہوئے تھے اور سمجھتے تھے کہ مال ہم کو ہمیشہ رکھے گا اور ہم مال کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ مانتا ہے کہ ان کو اس جہنم میں ڈالیں گے کہ جو جہنم ان کی توڑ پھوڑ کرے گی، ان کو جلائے گی اور پھر ایسا ان کو ٹھونسا جائے گا اس جہنم کے اندر کہ جس طرح کیل جو ہے وہ لکڑی کے اندر ٹھونسے جاتے ہیں۔ اللہ مانتا ہے انہا علیہم مؤصدہ، وہ آگ ان پر بند کی ہوگی، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں کے اندر، کہ جہاں ان کو نہ کوئی دیکھنے والا، نہ کوئی ان کی چیخ پکار سننے والا اور نہ کوئی حرکت کر سکنے والے۔ اور یہ بھی عذاب کی ایک اور شدت کہ جہاں کو ان کی چیخ پکار سننے والا بھی کوئی نہ ہو۔ کیونکہ دنیا میں ہم جانتے ہیں آج کل جیلوں میں خصوصاً کہ حقوق الانسان کی تنظیمیں جو ہیں، ہیومن رائٹس کی تنظیمیں جو ہیں، وہ جیلوں کی وزٹ کرتی ہیں، اس میں قیدیوں کو دیکھتے ہیں کیا حالات ہیں اور قیدی پھر اپنے اپنے معاملات ان کے سامنے رکھتے ہیں اور اگر سمجھتے ہیں کہ ہماری بات اب پہنچ گئی، اب ہمیں کوئی چھوٹنے کا، ہمیں نکلنے کا کوئی رستہ مل جائے گا، یا کم از کم اپنی وہ باتیں بتا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتے ہیں۔ لیکن جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو اس انداز سے ڈالے گا ان ستونوں کے اندر کہ جہاں سے ان کی چیخ پکار سننے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، جانتا ہے ان کی ہر چیز کو، لیکن ان کو اس انداز سے چھوڑا ہوگا، اس انداز سے ان کو اللہ تعالیٰ ڈال کر اللہ تعالیٰ جیسے فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، کہ جس طرح تم نے آج کے قیامت کے دن کو بھلائے ہوئے تھا دنیا کے اندر، آج ہم تم کو بھلا دیں گے۔ جہنم میں ڈال کر ان ستونوں کے اندر بند کر کے، اس آگ کے ستونوں کے اندر ایسا ان کو بھلا دیا جائے گا کہ جیسے ان کو پوچھنے والے کوئی نہ ہو۔ اور یہ بھی عذاب کی ان کی مزید شدت کا بیان، تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ مادہ پرستی کا انجام کیا ہے۔ دنیا کے اندر بھی کس انداز سے آدمی ذلیل و خوار ہوتا ہے، دنیا کے غم پریشانی اس پر مسلط ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بہت سے ایسے لوگ اب خود اپنی جانیں قتل کر کے، ختم کر کے اپنی زندگی ختم کرتے ہیں، اور اگر خود نہیں کرتے تو اوروں کے ہاتھوں قتل ہوتے ہیں۔ تو اس انداز سے ان کی دنیا کی بربادی اور تباہی، اور پھر آگے ان کے لیے یہ جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے کہ جہاں پر ان کے ساتھ یہ ذلت خواری ہونے والی ہے۔ ذلیل و خوار حالت میں ان کو پھینکا جائے گا اور توڑ پھوڑ کرنے والی آگ میں پھینکا جائے گا، اور جس میں ان کو ان زندانوں کے اندر بند کر کے اس انداز سے ان کو آگ کے زندانوں میں بند کیا جائے گا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے ظالموں کا، ان بدماشوں کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ ایک طرف تو ان کے لیے تنبیہ ہے اور دوسری طرف اللہ کے نیک بندوں کے لیے بہت بڑا بشارت، خوشخبری ہے کہ جن کو آج دنیا میں ان پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں، ذلیل و خوار کیا جاتا ہے اور طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دی جاتی ہیں، اور بعض اوقات جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا ان کو سزائیں دے رہے ہیں جیلوں میں ڈال کر، زندانوں میں پھینک کر۔ ہاں، وہ آج پھینک لے اللہ کے بندوں کو جہاں پھینکنا ہے انہوں نے، آگے ان کے لیے جہنم کے زندانے ان کے انتظار میں ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نیک بندوں کے لیے بھی بہت بڑی بشارت اس صورت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دلا رہا ہے کہ ان ظالموں کے لیے اللہ نے کیا کچھ تیار کیا ہے کہ جو آج اللہ کے بندوں پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ دوبارہ پھر سے دیکھتے ہیں اس کی تفسیر کو۔ ویل لکل ہمازۃ لمزہ، ویل تباہی بربادی ہے، لکل ہر اس شخص کے لیے، ہمازہ لمزہ، ہمازہ یعنی جو تان بازی کرنے والا ہے، لمزہ اور عیب نکالنے والا ہے، الذی جمع مالا وعددہ، جو جمع کرتا ہے مال کو، وعددہ اس کو گن گن کے رکھتا ہے، یحسب سمجھتا ہے، گمان کرتا ہے، ان مالہ اخلدہ کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، یا مال اس کا ہمیشہ رہے گا،
کلا ہرگز نہیں، لیمبذن فی الحطمہ کہ یہ ضرور پھینکا جائے گا توڑ پھوڑ کرنے والی میں، وما ادراک ما الحطمہ اور تمہیں کیا پتہ، تمہیں کیا معلوم کہ وہ توڑ پھوڑ کرنے والی کیا ہے، نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ کہ جو آگ جو ہے دلوں تک پہنچ جانے والی ہے، انہا علیہم مؤصدہ بے شک وہ آگ ان پر بند کی ہوگی، فی عمد ممددہ لمبے لمبے ستونوں میں۔ بارک اللہ فیکم۔